وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، مغرب کی نماز سے لے کر اب تک آپ اللہ کے اس گھر میں تشریف فرما ہیں اور جید علماء کرام کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھ سے میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم خطیب، استاذ العلماء، استاذ الحدیث مولانا عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ علمی خطاب آپ کے سامنے کریں گے اور مجھ سے قبل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب مولانا حافظ یونس آزاد صاحب ان کی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ کے علاقے کی پہچان بلکہ پورے پنجاب کا ایک بہترین جماعت کا نام محترم جناب مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب، مرکزی مبلغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کا خطاب بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ درد دل سے دعا کریں کہ جن احباب نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، مولانا بشیر سبحانی صاحب، ان کے ساتھ شاہد ندیم صاحب، سبھی احباب، محترم جناب عظیم بھٹی صاحب، آپ اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کی کابینہ کے ممبر ہیں، نائب ناظم مالیات ہیں، حافظ الیاس صاحب سٹی قصور کے صدر، وہ بھی محبت سے تشریف یہاں پہ لائے، محترم جناب داؤد صاحب، سبھی احباب، اللہ سب کی محنت قبول و منظور فرمائے۔ یار یہ بھائی جو اللہ کے لیے اور سچے نبی کی محبت میں آیا نا وہ اندر آ جائے۔ حدیث کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آگے ہو کے بیٹھنا چاہیے، یہ سنت کا مسئلہ ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا وہ اندر تشریف لے آئے۔ موسم ماشاءاللہ اللہ نے بڑا اچھا کر دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ صحیح حدیث ہے، آپ درس دے رہے تھے، 3 بندے آئے، ایک واپس چلا گیا، ایک قریب ہو کے بیٹھا اور ایک پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ایک نے منہ موڑا ہے، اللہ نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ ایک اللہ کی رحمت کے قریب تر آیا ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے قریب کر لیا ہے، اور ایک شرما گیا ہے تو اللہ نے بھی اس کا معاملہ ویسا ہی کیا ہے۔ ہمیشہ دین کی مجلس میں امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرے۔ ذرا درود پاک پڑھے محمد، جس کو سونے سے سچا پیار ہے ذرا عقیدت سے پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت پہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے کرنی، 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، دوسری بات قادیانیت یہ مذہب کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے۔ ان 3 باتوں کو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یار آواز پہلے صحیح تھی، یہ بھائی نے آواز چھیڑی ہے تو مہربانی کریں آواز پہلی رکھیں۔ میری آواز اچھی بھی ہونی ہے تو تسی کٹ نہیں کرنی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ختم نبوت کیونکہ کانفرنس کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی ہے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ کسی نبی کو یہ عزت نہیں بخشی جو عزت اللہ نے ہمارے سونے نبی پاک کو بخشی ہے۔ حضرت آدم صرف نبی ہے، حضرت نوح صرف نبی ہے، حضرت ابراہیم صرف رسول ہے، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داود اور سلیمان، زکریا اور یحییٰ، موسیٰ و عیسیٰ وہ صرف نبی ہیں۔ ہمارے نبی وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے یہ عزت صرف ہمارے نبی کو عطا کی ہے۔
فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں کے ساتھ مجھے نبیوں پہ فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے ایک چیز ختم نبوت کا خاصہ ہے۔ اور یاد رکھنا بڑے پہلو ہیں ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے، بڑے انداز ہیں، لیکن یاد رکھو میرے پیغمبر نے جتنے بھی چور دروازے تھے آپ نے ان کو بند کر دیا ہے، قیامت تک کوئی ڈھاکہ ڈال نہیں سکتا ختم نبوت پر۔ کوئی ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا غلام احمد قادیانی کی طرح ذلیل ہو کے مرے گا، ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا مسلمہ کذاب کی طرح ذلیل ہوگا، ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اسود انسی کی طرح رب اس کو ذلیل کرے گا۔ آؤ ذرا غور کرنا، آپ آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آنے والا آپ کے بعد۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا، میرے بعد نبوت جاری رہنا ہوتی، میرے بعد اللہ نے کسی اور کو بھی پیغمبر بنانا ہوتا، پیغمبروں میں جو خوبیاں ہوتی ہیں اللہ نے وہ میرے عمر میں رکھی ہیں، پیغمبروں میں جو خاصے ہوتے ہیں اللہ نے وہ خاصے میرے عمر کے اندر رکھے ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی بننا ہوتا عمر نبی بن جائے۔ اور سمجھو نا منڈی عثمان والا والو، قصور کے غیرت مند اہل حدیثوں، غیرت مند اہل سنت کہلوانے والو، اللہ کی قسم ہے نبوت جاری رہنا ہوتی عمر نبی بن جائے۔ اگر عمر نبی نہیں بنے یاد رکھنا قیامت آ سکتی ہے، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی بن سکتا؟ اور منڈی عثمان والا والو غیرت سے جواب چاہیے، قیامت آ سکتی ہے، پیغمبر آ سکتا؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ نے سارے چور دروازے بند کر دیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جنگ تبوک کا موقع آپ نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا، خود جنگ پہ روانہ ہوئے۔ میرے علی جب مدینے میں ٹھہرے لشکر تو نکل چکا تھا، آپ نے سوچا میں علی ہوں، میں تو جنگیں لڑنے والا علی ہوں، میں تو شیر خدا علی ہوں، میں تو جنگ کرنے والا علی ہوں، میں تو اللہ کا شیر ہوں۔ میں پیچھے رہ گیا، سواری پہ بیٹھے تھوڑے میرے پیغمبر سے جا ملے، کیا کہا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ نے ہمیں محبوب عورتوں میں مجھے چھوڑا، بچوں میں چھوڑا، میں تو جنگ کرنے والا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میں تیری ڈکشنری کو آگ میں پھینکوں گا، پیغمبر نے خود معنی کیا ہے ختم نبوت کا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ فرمایا علی تو راضی نہیں ہوتا، تیری عزت میرے نزدیک، تیرا مقام میرے نزدیک، تیرا رتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ لیکن یاد رکھنا کوئی منکر ختم نبوت شک میں نہ پڑ جائے، آپ نے مثال دی ہے، رتبہ ہے، شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن علی میرے بعد کوئی نبی، سارے نہیں بول دے میرے بعد کوئی نبی، سارے بولو میرے بعد کوئی نبی، سارے بولو سونے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آؤ ذرا اور حدیث سننا، پتہ ہے نا قرآن کی آیت ہے ما کان محمد، پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو۔ کتنے بندے ہیں جنہوں نے آج کوئی 100 مرتبہ سونے نبی پاک پہ درود پڑھا ہے؟
کو 1000 والا بندہ بھی ہے؟ اللہ کی قسم ہے تمہیں تو منع کیا تھا بھی تم نے غیر مسنون درود نہیں پڑھنا، تم نے مسنون بھی چھوڑ دیا ہے۔ پریشانیوں کا اظہار کرتے ہو، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، غم ہے، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے وہ تو درود پڑھا کر درود والا بن جا، ہزاروں میں پڑھا کر پالنے والے رب کی قسم ہے تیرا ہر غم، ہر پریشانی، ہر تکلیف رب درود پڑھنے سے دور کرے گا۔ میری بات نہیں ہے، آپ نے کہا تھا اذن ہما تکفا، اور میرے صحابی درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام۔ محمد پڑھو گے؟ ہاتھ چک کے وعدہ کرو، پڑھو گے؟ وعدہ اللہ نہ کرنا، پڑھو گے؟ صلی اللہ۔ ربانی صاحب بیٹھے ہیں، استاذ العلماء بیٹھے، میں طالب علم ہوں، اللہ کی قسم ہے سبق سنا رہا ہوں، علماء کو یقین جانے صلی اللہ، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، درود بھی سلام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھ یقین جانے گھڑی کے 20 منٹ نہیں لگتے، بندہ 1000 مرتبہ اس سونے پیغمبر پہ درود پڑھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اللہ زمین پہ اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیتا ہے، آسمانوں کی بلندیاں دیتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے پھاٹک کھولتا ہے۔ کون ہے جو سچے نبی پہ درود پڑھتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے شاہ ولی اللہ محدث زیلوی رحمت اللہ علیہ، کوئی اہل سنت کا ادارہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں پہ شاہ جی کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، حجت اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ شاگرد نے پوچھا استاد جی اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے آپ کو، پورے بر صغیر میں پہلا ترجمہ آپ کے گھر نے کیا ہے، عرب و عجم میں رب نے عزت دی ہے، استاد جی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے شاہ جی کہتے ہیں اور مجھے اور تو کوئی کام یاد نہیں ہے، ایک کام یاد ہے، میرے گھر کا ہر فرد مرد ہو عورت ہو وہ سونے نبی پہ درود بڑی کثرت سے پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے۔ اور کبھی تو بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے پڑھا کر، پیغمبر کی قربانیوں کو یاد کیا کر، وہ غاروں میں روئے تیرے لیے، وہ سجدوں میں روئے تیرے لیے، وہ قیام میں روئے تیرے لیے، تو اس سختی پہ درود بھی نہیں پڑھتا۔ حق ہے محمد۔ اگلی دفعہ جب چکر لگے گا نا پٹی صاحب انشاءاللہ، پھر جب پوچھیں گے نا ربانی صاحب 1000 مرتبہ درود کس نے پڑھا ہے تو سارے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ اللہ کی قسم، میں قسم اللہ کی، گارنٹی میری نہیں ہے، وہ گارنٹی تو محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آپ نے کہا کوئی غم رہ نہیں سکتا، رب بکا دیتا ہے درود پڑھنے سے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا محمد۔ کوئی میرا جمعہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی تقریر ایسی نہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درس ایسا نہیں جس میں سونے نبی پہ درود پڑھنے کا تذکرہ نہیں، بات ہی کمپلیٹ نہیں۔ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے نا، خیر کی مجلس ہے، جلسہ ہے، درس قرآن ہے، خیر کی مجلس ہے، اگر اس میں درود نہیں پڑھا قیامت کا دن ہوگا نا، رب جب اجر دے گا درود پڑھنے والے کو، اس نے خیر کی مجلس میں بیٹھ کر درود نہیں پڑھا، قسم اللہ کی قیامت والے دن افسوس کرے گا کاش میں اس پروگرام میں بیٹھ کر سچے نبی پہ درود ہی پڑھ لیتا۔ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات توجہ کرنا، اب کہنا نہیں پڑھنا چاہیے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا رب نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن ہے نا، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یا اللہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہم نے تو پریکٹیکل بھی دیکھا، بیٹا قاسم پیدا ہوا، فوت ہو گیا، بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، فوت ہو گیا، بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، 18 مہینے بعد فوت ہوا۔ یا اللہ حکمت کیا ہے؟ اور سنو تو صحیح نا، رب کو میرے پیغمبر کی ختم نبوت پیاری ہے، سابقہ نبی ہے، باپ پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اس کا بیٹا بھی پیغمبر ہے، اس کا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم نبی ہے، بیٹا اسحاق نبی ہے، بیٹا یعقوب نبی ہے، بیٹا یوسف نبی ہے، حضرت داؤد نبی ہے، بیٹا سلیمان نبی ہے، حضرت یحییٰ نبی ہے، باپ زکریا نبی ہے۔ ہوتا آیا ہے اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے کوئی کہہ سکتا تھا، پتہ ہے نا قرآن ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ نبیوں کا تذکرہ، ان کے بیٹوں کا تذکرہ، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، زندہ نہیں رہنے دیا۔ بات کلیئر ہے، اور قصور کے خیرت مند اہل حدیثوں، اہل سنت کے لوانے والوں، رب سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اور میرے سونے نبی، تجھے تیرے بیٹے پیارے ہیں، مجھے تیری ختم نبوت پیاری ہے۔ حضرات توجہ کرو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسئلہ سمجھو۔ اب دوسری بات کا حصہ کیا ہے؟ قادیانیت ہے کیا؟ بڑے لوگ ہم دیکھتے ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے، یار قادیانی بھی نمازیں پڑھتے، قادیانی بھی کلمے پڑھتے، قادیانی بھی روزے رکھتے، وہ بھی تو خرچ کرتے، کیوں ان کو کافر کہتے ہو؟ اور سنو، اللہ کی قسم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء زندہ ہیں، یوتھ فورس کے شہین و شہباز زندہ ہیں، ہم تمہارے مکر و فریب چلنے دیں گے؟ نہیں چلنے دیں گے، قسم اللہ کی نہیں چلنے دیں گے۔ تمہارا کفر، تمہارا کھند ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ ہاں، پتہ ہے کیا کہا جب یہ غلام احمد قادیانی بے ایمان دجال کا صاحب بیٹھا ہوا، اس کے سامنے شیر پڑا، سننا، وہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ جو رکھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا، سونے کو منہ کیا دکھائے گا؟ چند ووٹوں کی خاطر، ممبری کی خاطر ختم نبوت سے غداری کرتا ہے۔ قسم اللہ کی میں نے دیکھا، پتہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک وزیر آگے آگے پولیس اس کے دیکھتا سی اٹھتا سی، نہ نہیں لینا، پتہ سارے ہم لگ گیا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ بھی قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے۔ یہ بیٹھا ہوا بے ایمان مرزا قادیانی اس کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے، سنا، ہائے میرے سونے نبی کی توہین کرتا ہے یہ بے ایمان، اور کہتا ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نام آپ کا ہی لیا ہے۔ محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، پہلے سے بڑھ کر بڑی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں۔ اس غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اتنا کفریہ جملہ کہنے کے بعد بھی تو کہتا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ کلمے پڑھتا جائے، وہ توحید اپناتا جائے، وہ نمازیں پڑھتا جائے، وہ روزے رکھتا جائے، میرے نبی کو نبی بھی مانتا جائے۔ اگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اسے مومن مانتے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور ہم کیسے مانے؟ میرے صدیق نے نہیں مانا، میرے صدیق نے نہیں مانا۔ مسلمہ کذاب پہ جب چڑھائی کی نا تو مسلمہ کذاب اس کے ماننے والے سارے کلمہ پڑھتے تھے۔ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت میری ہے، میں نبوت میں حصے دار ہوں، آپ کو تو نبی مان رہا ہے۔ اس نے تو اپنے بنو حنیفہ قبیلے والوں کو منایا اس بات میں تھا کہ سونے نبی نے کہا ہے میرے بعد مسلمہ نبی بنے گا، یہ کہا۔ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجدیں وہاں پہ تھی، روزے رکھتے تھے، سب کچھ ہے۔ صحابہ کے ہیں، جہاد کیا ہے، مسلمہ کو قتل کیا ہے، حضرت وحشی نے کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور قصور والوں جان جاتی ہے جائے، پر ختم نبوت پہ آ جانی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ میرے سوہنے اللہ، یہ منڈی عثمان والا کے خیرت مند مسلمان ہے، یہ سونے نبی سے سچی عقیدت اور محبت کرنے والے مسلمان ہیں۔ پتہ ہے قادیانیت ہے کتنے میں سے بندے ہیں جو اس منڈی عثمان والا، ادھر تو نہیں کوئی قادیانی؟ چلو اللہ دا شکر ہے، انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا پورے پاکستان چو انہوں نے کٹ دینا انشاءاللہ۔ اے تھے رہ سکتے بڑے چیختے جی 74 جو قانون بڑا غلط بنے ہیں، 74 جو قانون نہیں صحیح بنے ہیں، سانو کافر کہتا ہے۔ واقعی مکمل نہیں قانون ہوا، ہاں صحیح بات ہے، اور مکمل قانون واقعی نہیں ہوا۔ مکمل قانون تو تب ہوتا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، واجب القتل ہے، اسلامی اسٹیٹ ہوتی، اسلام ہوتا، دین ہوتا، مرتدوں کی گردنیں اتاری جاتی، یہ حق ہے منکرین ختم نبوت کا۔ صحابہ نے قتل کیا ہے ان کو جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ انشاءاللہ علامہ شہید نے لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر، ہاں جب کبھی اس ملک میں اسلامی حکومت آئے گی یہ ناپاک پودا ہم پاکستان میں رہنے دیں گے نہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ تیار ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم ہے ان کا کفر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پتہ بھائی ایمان یہ قادیانی غلام احمد مرزا اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کہتا ہے میں ہی وہ اللہ ہوں، میں ہی وہ اللہ ہوں، کہیں قرآن کی توہین کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہتا ہے نعوذ باللہ وہ تو شراب پیا کرتے تھے، پیغمبروں کی توہین کرتا ہے، حسن و حسین کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کا بھی مجرم ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تمہیں نہیں نہ پتا؟ پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا چنیوٹ میں،
وہ کانفرنس جو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کروائی نا، چند سال وہ بند رہی، پچھلے 4-5 سال سے وہ کانفرنس ہو رہی، 2-3 سال تو مجھے ہو گئے وہاں پہ جاتے۔ آخری دفعہ جب گئے نا، کہنے لگے سب یہاں پر ایک فتنہ پکڑا گیا قادیانیوں کا۔ فتنہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ گھر گھر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے سادہ مسلمان، ماں بہن بیٹی، ہاں جی خیریت ہے؟ یہ جی وہ آپ کے گھر میں جو پرانے قرآن پڑھے ہیں نا، وہ پرانے قرآن وہ آپ ہمیں دے دیں، یہ ہم نئے قرآن آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ آپ اپنے گھروں میں رکھ لیں۔ وہ قادیانیوں کے ترجمے والے تحریف شدہ قرآن سے جہاں پر خاتم النبیین کا ترجمہ غلط کیا گیا، برفع اللہ کا ترجمہ غلط کیا گیا، ہاں وہاں پہ تحریف کی گئی، گھر گھر انہوں نے پہنچایا۔ کون؟ جو کافر ہے، جو مرتد ہے، جو بے ایمان ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، وہ گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے؟ اللہ کی قسم ہے جاگنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سالوں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع ہو رہا تھا، پاکستان کی ایک لڑکی وہاں پہ کھڑی ہوئی جو قادیانی تھی، ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ان باتوں کو سن، جاگ جاگ، جاگنے کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی اٹھ کے کہتی ہے کہ میں نے اس سال پاکستان میں 50 سے زیادہ مسلمانوں کو قادیانی کیا ہے۔ قسم اللہ کی، ان کی عورتیں، ان کا مال کفر کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، تو ختم نبوت کا متوالا ہے۔ جاگ، کانفرنس کروائی، صبح اپنے گھر، علماء اپنے گھر، یہی کام ہے۔ گھر گھر پہنچ جا، ختم نبوت کا لٹریچر لے کر، پیغام لے کر گھر گھر پہنچ جا۔ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور منڈی عثمان والا والوں تیار ہونا، آؤ ذرا میں 2 واقعے سناؤں، بات ختم کروں، ایمان تازہ ہو۔ میرے پیغمبر کے صحاب نے، آپ کے صحابہ نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں کیسی دی ہیں، کیسے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی یمامہ کی، آپ نے حبیب بن زید کو بھیجا۔ 2 باتیں ہیں، بات کہتے ہیں انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا، مسلمہ کے بعد پیش کر دیا۔ مسلمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کے حواری بھی بیٹھے ہیں، حضرت حبیب بن زید اکیلے، قسم اللہ کی دل لگا کر اس بات کو سننا، تجھے پتا چلے کہ صحابہ نے ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی ہے۔ حبیب بن زید کھڑے، یہ سارا اپنا دربار مدار سجا کے بیٹھا ہوا، حضرت حبیب بن زید کو کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب بن زید کو کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید نا بلند آواز سے انا اشہد، اور سنو سنو یمامہ والو، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، بلند آواز سے بولے۔ پھر اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ ہے ختم نبوت کا دیوانہ۔ حضرت حبیب بن زید پہلے اتنا اونچا بولے، اب اس نے پوچھا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے انا اسمو لا اسمع، کہتے مسلمہ میں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی دے رہی، اللہ مجھے نہیں سنائی تھی۔ اب وہ اپنے علاقے کا چودھری بھی ہے، لیڈر بھی ہے، سربراہ بھی ہے، پاگل ہو گیا غصے سے،
کہ جب مدینے والی سرکار کی بات آئی ہے تو بلند آواز سے کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں. میری باری آئی تو کہتا میں سنتا نہیں. اس نے جلاد کو بلوایا, اس کا ایک ہاتھ کاٹو, ہاتھ کٹے گا, خون نکلے گا, پھر میں دیکھوں گا یہ کیسے میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا. واقعی ہاتھ کٹا. اور سنو تو صحیح, کوئی ختم نبوت کا عقیدہ ہم تک کیسے تو نہیں پہنچا. صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں. ہاتھ کٹا, خون بھی نکلتا ہوگا, تلوار بھی اس کے پاس ہے, تیار خیر ہے. یہ بے ایمان سامنے بیٹھا ہوا حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کٹوا کے کہتا ہے اب تو بتا کیا گواہی دیتا ہے کہ مدینے والا رسول ہے. حضرت حبیب بن زید بلند آواز سے کہتے ہیں انا اشہد, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کہتا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہاتھ کٹا ہوا, خون نکل رہا. میرے حبیب بن زید کہتے انا اسمع لا اسمع, میں تو کانوں سے بہرا ہوں, مجھے تیری آواز نہیں سنائی دے رہی, نہیں سنائی دے رہی. پاگل ہو گیا. اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹو, دوسرا ہاتھ بھی کٹا. پھر پوچھا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. پھر کہا نہیں مانتا. قسم اللہ کی زبان کٹوائی. پھر کہتا بتا مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہاتھ سر ہلا کے حبیب بن زید کہتے تجھے نبی نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اپنے ایمان سے کہتا ہوں انگ انگ کٹا, وجود وجود کٹا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لیکن ہر جسم کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی تمہاری بھی آنی چاہیے, قادیان تک جانی چاہیے, ربوے تک جانی چاہیے, برطانیہ تک جانی چاہیے. صحابی کے انگ انگ سے آواز آ رہی تھی تاجدار ختم نبوت. یار نہیں اگر کسی ستے پہ ہو تو جا کے ذرا محبت پیار سے جتنی طاقت ہے نا اتنی طاقت سے کریں. تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. حضرات توجہ کرنا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت. حضرات توجہ کرنا, بات ختم کریں. یہ آخری واقعہ ہے, یہ میرے صدیق کا دور ہے. پتہ ہے نا ایک تو مسلمہ کذاب تھا. میں اس جنگ کی باتیں کروں تو کیسی کیسی باتیں کروں. حضرت زید بن خطاب میرے عمر بن خطاب کے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, شہید ہوئے جنگ یمامہ کے اندر. کیا کیا تجھے بتاؤں, میرے پیغمبر کی زندگی میں ساری جنگیں, سارے غزوے, سارے سریے, کتنے صحابہ شہید ہوئے, 250 کے قریب ہیں. ایک جنگ ختم نبوت کی ہے, 1200 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے. پتہ ہے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے میں اس کے پاس پہنچا نا تو اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہونے لگی تو یہ صحابی اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ یہ ختم نبوت کی جنگ ہے, اتنی دیر تک مجھے موت نہ آئے جب تک میرے جسم کے ہر جوڑ پہ زخم نہ لگ جائے, اتنی دیر نہ ہو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا, پاس بیٹھا ہوا تھا. کہتے میں نے دیکھا اس کا پورا وجود ہی زخمی ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں روزہ تو افطار ہو گیا ہے, فرمایا مجھے بھی روزہ افطار کرواؤ نا. کہتے قریب کنواں تھا, میں پانی لینے کے لیے گیا, پانی لے کے واپس آیا تو صحابی شہید ہو چکے تھے. یہ ختم نبوت کی جنگ ہے. صحابہ نے لڑی, جانوں کا نذرانہ دیا. میں مال نہیں دیتا, وقت نہیں دیتا, نکلتا نہیں, جوانی صرف نہیں کرتا, انشاءاللہ کریں گے, ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. اور سنو میرے صدیق کا ہی دور ہے. اسود انسی یہ یمن میں تھا بے ایمان, یمن میں
ادھر اس نے لوگوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا بھی مجھے نبی مانو، مجھے نبی مانو، سب کو مجبور کرتا جا رہا ہے۔ ایک نا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ان تک پہنچا بھی اسود انسی کو نبی مان لو، وہ کہتا نہیں، نبی ایک ہی ہے آخری جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبی ہے، نہیں تمہیں قتل کر دیں گے، ہمیں جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو۔ اس کے دربار میں لے آئے، اسود انسی کہتا ہے مجھے نبی نہیں مانتا، کہتا نہیں مانتا۔ اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، آگ جلائی، اس ابو مسلم خولانی کو ذرا اس آگ میں پھینکو، آگ میں پھینکا۔ اللہ کی قسم ہے ان یمنیوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظارہ کیا، آگ جل رہی تھی اور ابو مسلم خولانی اس آگ میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آگ جل رہی۔ یہ ختم نبوت کا دیوانہ آگ میں بیٹھا ہوا، آگ جلا نہیں رہی، اسے کچھ کہہ نہیں رہی، نقصان نہیں پہنچا رہی، پورا اس کا حال پریشان ہے، یہ کیا بن گیا؟ لوگوں نے کہا اس اسود انسی کو، اس کو اپنے ملک سے نکال دے، یمن سے باہر بھیج، یہ یمن میں رہے گا، تجھے کوئی نبی نہیں مانے گا۔ انہوں نے نا حضرت ابو مسلم خولانی کو قتل تو کر نہیں سکے، جلا وطن کر دیا۔ اب ایک ہی ٹھکانہ تھا، یمن میں نہیں ہے تو پھر مدینہ تو رسول میں رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواری پہ بیٹھے مدینے پہنچے، مسجد نبوی، جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پورے عرب میں پھیل چکی کہ یمن میں اسود انسی نے ایک مسلمان کو جلانا چاہا، وہ جلا نہیں۔ مدینے بھی خبر پہنچی۔ یہ حضرت ابو مسلم خولانی نام ان کا عبداللہ ہے، مسجد نبوی کے ستون کے پاس آ کے نہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد میں تشریف لائے، اوپرا بندہ دیکھ کے نا اجنبی دیکھ کے اس سے پوچھا بھی بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو یمن سے آیا ہوں۔ یمن سے یار یمن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے یمن میں۔ اسود انسی نے ایک مسلمان کو ختم نبوت کے لیے آگ میں پھینکا اور آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، لیکن اس کے طرز تکلم سے میرے عمر کہتے ہیں لگتا ہے مجھے تم وہی ہو جس کو آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلے، ہر میں ہی ہوں جسے آگ میں پھینکا گیا۔ قسم اللہ کی میرے عمر نے کھڑا کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر حضرت صدیق کے پاس لے گئے۔ امیر المؤمنین جس یمنی شہزادے کی باتیں ہم سن رہے تھے، وہ ختم نبوت کا مجاہد، وہ ختم نبوت کا دیوانہ جسے آگ میں پھینکا گیا، آگ نے کچھ نہیں کہا، یہی وہ بندہ ہے۔ میرے صدیق کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے امت محمدیہ کے اس فرد کی زیارت نصیب کی ہے جس پر تو نے آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈا کیا ہے۔ صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بات ختم ہے، لیکن آپ کا عزم چاہیے، ہاتھوں کو بلند کر کے یہ عزم کرنا ہے، بلکہ کھڑے ہو کر ختم نبوت کے لیے یہ عزم کرنا ہے، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت پر، ختم نبوت پر، ختم نبوت